الحمد لله نحمده ونصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ونسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا 7 الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وتولي يوم الزحف وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات. باب الکبائر ہے اور اس باب کے فصل اول میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. اور حدیث ابو ہریرہ میں 7 کبائر کا ذکر ہے. پہلے روایت میں 3، اس کے بعد 4 اور اس حدیث میں 7. اجتنبوا 7 الموبقات. موبقات مہلکات. سات کبائر اس لیے کہ ارتکاب کبیرہ تباہی اور بربادی ہے. قالوا یا رسول اللہ وما ہن؟ وما ہن وہ کیا ہے؟ وما ہن وہ 7 موبقات اور مہلکات تباہ کن چیزیں کیا ہے؟ قال الشرک باللہ نمبر 1. نمبر 2 والسحر. جادو سیکھنا، جادو کرنا. اگر اس میں کلمات شرکیہ ہو اور یا اس میں استمداد ہو من غیر اللہ. بعض کہتے ہیں یا میکائیل یا جبرائیل یا فلان یا فرعون چاچا یا حامان دادا. تو یہ پھر شرک ہے. لیکن اگر اس میں کلمات شرکیہ نہیں ہیں اور فقط ایذا ہے، اس میں ایذا، تو یہ کبیرہ ہے. لیکن اگر سحر میں کلمات شرکیہ نہیں ہے اور صرف آپ جادو سیکھتے ہیں اور کرتے ہیں اپنے دفاع کے لیے کہ میں عزیز بات اور نائنظروں سے گزر جاؤں اور کسی کو نظر نہ ہو، نظر بندی کہتے ہیں نا، تو یہ مباح ہے اور جائز ہے. اس لیے کہ اس میں ایذا تو نہیں ہے بلکہ غیر کی ایذا سے امن اور اپنی حفاظت ہے. شرط یہ ہے کہ اس میں شرکیہ کلمات نہ ہوں. پرسوں ایک مولوی صاحب سے ملاقات ہوئی. ملاقات کیا ہو گئی کہ ہمارے یہاں آئے تھے. بات چلی تو کہنے لگا کہ نظر بد کے لیے میرے پاس تعویذ ہیں اور وہ بہت زیادہ مؤثر ہے اور مفید ہے اور میرے
ان کے والد بھی عالم تھے کہ جی والد صاحب نے بتایا، اور وہ کلمات لکھ کر کے پھر اس کو آگ لگاتے ہیں اور وہ دھواں کراتے ہیں، کہتے ہیں بس نظر ختم ہو جاتی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہ جو کلمات آپ لکھتے ہیں اور والد صاحب کے معزون ہیں آپ، تو وہ کلمات کیا ہے؟ کہنے لگے کہ اس میں سب بڑوں کے نام ہیں۔ میں تو یہ سمجھا کہ بڑا تو جبریل ہے، اللہ ہے اور اللہ کے رسول ہے۔ تو میں نے کہا یہ بھی تو بھول، کہتے نہیں نہیں یہ اور بڑے، فرعون اور حامان کہتے ہیں ان کے نام ہیں، ان کے نام لے کر کے اور پھر اس کو آگ لگا دیتے، نظر ختم ہو جاتی، بڑوں کے نام۔ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ بِالْحَقِّ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور قتل حرام اور قتل ناحق، الا بالحق سے اعتراض ہے حدن و قصاصا، اس لیے کہ وہ قتل ناحق نہیں ہے بلکہ قتل قصاصا، قتل بحق الاسلام ہے۔ وَأَكْلُ الرِّبَا، اور حرام خوری، حرام خور، ربا خور، سود خور۔ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، اور یتیم کا مال خور، ارے یتیم کا مال خور، سود خور، یتیم کا مال خور، تو سود خوری، مال خوری، یہ خوری، یہ سب گناہ ہیں۔ اور کھانے والا حرام خور، تو حرام خوری گناہ کبیرہ اور حرام خور مرتکب کبیرہ۔ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، تولی فرار، باگنا۔ زحف کا معنی جماعت، اور مراد اس سے لشکر ہے۔ لشکر بھی ایک جماعت ہوتی ہے، دو کو تین کو لشکر نہیں کہتے، بلکہ جب بہت سارے جمع ہو جاتے ہیں تو اس کو لشکر کہتے ہیں۔ تو تولی یوم الزحف یعنی میدان جہاد اور جنگ سے باگنا۔ آئی بس ہے، اگر مقابلہ ایک کا ایک سے یا ایک کا دو کفار سے، ایک طرف ایک مسلمان ہے، مقابلے میں ایک ہے یا دو ہے، تو ایک اور دو سے فرار اور باگنا یہ گناہ کبیرہ ہے اور بہت بڑی بے غیرتی ہے۔ لیکن اگر مقابل دو سے زیادہ ہے، تین ہے، پانچ ہے، تو پھر فرار رخصت ہے، لیکن اگر یہ نہیں بھاگا اور مقابلے میں رہا تو یہ مقابلہ عزیمت ہے۔ فرار رخصت ہیں اور مقابلہ عزیمت ہے۔ وَالتَّوَلِّي، تولی فرار، یوم الزحف یعنی یوم القتال، جنگ کی دن۔ میں نے زحف کا معنی بتایا، ویسے زحف کا معنی لغوی تو بچے کے سورین چلنا اور بچے کے چلنے کے چال کو کہتے ہیں۔ 8-9 مہینے کا بچہ جس طرح چلتا ہے آہستہ آہستہ رک رک کے، اس چلنے کو زحف کہتے ہیں۔ معصوم پہ کوناٹو چیزی،
بچے کا سورین کے بل چلنا، تو آپ بامحاورت ترجمہ یہ کریں بچے کے چلنے کے چال کو ذہب کہتے ہیں. چونکہ جب رش ہو، آپ نے دیکھا نا جب رش زیادہ ہو گاڑی کس طرح چلتی ہے، آہستہ آہستہ. جب بھیڑ ہو، رش ہو، تو عام انسان چال نہیں چل سکتا، عام چال چل نہیں سکتا، رک رک کے چلنا پڑتا ہے بچے کی طرح. لیکن مراد یہاں وہ ہے جماعت ہے، لشکر ہے. وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات، قذف تہمت لگانا. المحسنات اور المحسنات دونوں جائز ہیں. محسنات بصیغت اسم مفعول و محسنات بصیغت اسم فاعل. محسنات اور محسنات سے مراد پاک دامن عورتیں، پاک دامن جن کی عزت اللہ پاک نے محفوظ رکھی یا جنہوں نے اپنی عزت کی حفاظت خود کی. محسنات اللہ نے حفاظت کی، محسنات خود انہوں نے کی. المؤمنات ایماندار عورتیں. الغافلات بے خبر یعنی البریات، بے خبر ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اگر کچھ ہوتا تو ان کو پتہ ہوتا، نہ کچھ کرتے تو پتہ ہوتا. لیکن البریات، الغافلات کا معنی البریات، بالکل اس تہمت سے اور الزام سے بری ہے، پاک دامن ہے، مومن ہیں اور بری ہیں. ایسی عورتوں پر تہمت لگانا یہ گناہ کبیرہ ہے. اور یہی حکم مردوں کا ہے، پاک دامن مردوں پہ. ارے پاک دامن مومن مردوں پہ تہمت لگانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. اب خواہ عمران خان بیچارے کو دامت برکاتہ کہ اس نے یہ کر لیا، فلانا نے یہ کر لیا. ارے یار سیاست کے لیے کیا ہجڑا بننا پڑے گا کیا؟ ہاں آئی بات سمجھ میں؟ تو مردوں کا بھی یہی حکم ہے. لیکن حدیث میں عورتوں کا ذکر عادتاً ہے. عام عادت یہ ہے کہ لوگ یہ الزام عورتوں پہ لگاتے ہیں. حرامی مرد بھی ہوگا لیکن حرامی مرد کے بارے میں کوئی نہیں کہتا او یہ عورت ایسی، او لڑکی ایسی، یہ نہیں کہتا کہ یہ حرامی ایسا ہے. عادت معاشرہ یہی ہے. تو عادتاً حدیث میں اردو کا ذکر ہے. میں نے پہلے آپ سے کہا تھا یہ قرآن کریم کے اصطلاحات اور احادیث کی یہ محاورے ہیں. محاورہ عادت یہ ہے کہ اس قسم کے تہمت لوگ عورتوں پہ لگاتے ہیں، فلانا لڑکی ایسی، لیکن لڑکے کے بارے میں نہیں کہتے. وہ لڑکی بیچارے کا کوئی ایک ہوگا اور لڑکے حرامی کا تو بہت سارے ہوں گے، ہر اسٹاپ پہ، ہر گلی میں لیکن اس کے بارے میں کوئی نہیں کہتا. المومنات کا قید احترازی ہیں اور یہ احتراز ہے کافرات سے. اگر کافرات پاک دامن ہیں تو ان پر تہمت لگانا گناہ تو ہے لیکن موجب حد نہیں ہے. وہ کبیرہ نہیں ہے جس پر حد واقع ہو. گناہ ہے لیکن کبیرہ نہیں ہے، یعنی موجب حد نہیں ہے. کسی مومن اور مومنہ پہ آپ نے تہمت لگائی
حد لگے گا. متفق علیہ کما وعد. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه في أبصارهم حين ينتهب وهو مؤمن ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن فإياكم متفق عليه. اور اس روایت میں 5 کبائر کا ذکر ہے. باب الکبائر ہے نا. وعنہ ضمیر کا مرجع ابو ہریرہ ہے. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لا يزني الزاني حين يزني. زناکار زنا نہیں کرتا. اے لا يزني الزاني زانی زنا نہیں کرتا. حين يزني جس وقت وہ زنا کر رہا ہو اس حال میں کہ وہ مومن ہو. یہ تحت لفظ ترجمہ ہے آپ کے مترجمین کا مبارک ہو. طلبہ اور اساتذہ کے لیے یکساں مفید. دا بل لاسو پسی پورتا کماچی یکساں مفید. مولانا سنیں وہو مؤمن یہ ترکیب میں حال واقع ہے. اس جملے میں سمجھے اور آنے والے جملوں کو اس پر قیاس کریں. ارے ترکیب میں وہو یہ حال واقع ہے زانی سے. لا یزنی الزانی زانی فاعل ہے یزنی کا اور یہ فاعل سے حال واقع ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ حال قید ہوتا ہے عامل ذوالحال کے لیے. عامل تو وہ مؤمن حال زانی ذوالحال لا یزنی اس کا عامل. دوسرا قانون یہ ہے کہ جب نفی داخل بر مقید ہو تو وہ نفی متوجہ الی القید ہوتی. مثلا ما جاءنی زید راکبا. راکبان زید سے حال واقع ہے تو ما جاءنی زید راکبان میں نفی مجیت زید نہیں ہے. عامل کی نفی نہیں ہے. عامل کیا ہے؟ جاءنی. تو ما نافیہ ہے یہ نفی متوجہ الی الفعل نہیں ہے. یہ معنی نہیں ہے ما جاءنی زید زید نہیں آیا بلکہ ما جاءنی زید راکبن میں رکوب کی نفی ہے مجیت کی نفی نہیں ہے. ذوالحال کے عامل کی نفی نہیں ہے بلکہ قید کی نفی ہے. ما جاءنی زید راکبن کا کیا معنی؟ زید نہیں آیا یا زید سوار ہو کے نہیں آیا. زید سے مجیت کی نفی نہیں ہے بلکہ زید سے. اب یہاں وہو مؤمن یہ حال ہے تو لا یزنی الزانی زانی سے زنا کی نفی نہیں ہے بلکہ زانی سے ایمان کی نفی ہے. کہ زانی وقت زنا مومن نہیں ہو سکتا. لگا کہ نہیں لگا؟ کوئی مترجم کر کے دکھائے نا. ولا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن. زانی وقت زنا مومن نہیں ہو سکتا اس لیے کہ زنا یہ گناہ کبیرہ ہے.
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، اور چور چوری کرتے وقت مومن نہیں ہو سکتا، سرقہ گناہ کبیرہ ہے۔ ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، اور شرابی وقت شرب مومن نہیں ہو سکتا۔ ولا ينتهب نهبة، نہبہ ڈھاکہ، انتہاب ڈھاکہ ڈالنا۔ ولا ينتهب نهبة، اور ڈاکو ڈھاکہ نہیں ڈالتا۔ نہبتاً یہ مفعول مطلق نہیں ہے بلکہ یہ مفعول بھی ہے، مصدر مبنی للمفعول ہے، وہ شے مراد ہے، اور ڈاکو ڈھاکہ نہیں ڈالتا۔ یرفع الناس الیہ فی ابصارہم، اس حال میں کہ لوگ بیچارے بڑے غور سے اس کو دیکھ رہے ہوں، آنکھیں اٹھا کے اس کو دیکھ رہے ہو۔ یرفع الناس الیہ، فیہا ڈھاکے میں، ابصارہم حین ینتہبھا، جس وقت وہ ڈھاکہ ڈال رہا ہو۔ تو اور لوگوں کا غور سے دیکھنا ڈاکو کو، یا تعجباً ہے، یار یہ بڑا بے باک آدمی ہے، 60-70 آدمی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جرات دے کے، یہ ہمت دے کے یار چڑھ گیا، نکالو۔ بات نہیں۔ اور یاد دیکھنا خوفاً ہے، خوفاً، خوف کی بنا پر، کہ اس کو دروازے کے بعد جو کھڑکی والا ہے، وہ جو ٹوپی والا ہے اس کو لوٹا، چشمے والوں کو لوٹا، میری باری، اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ مزید تقبیح کے لیے، یہ قید احترازی نہیں ہے بلکہ مزید، اتنا بے غیرت ہے، ذرا سی شرم و حیا نہیں ہے، کسی سے شرم نہیں آتا، اور گناہ پہ اتنا بڑا دلیر ہے۔ اور یا یہ ہے کہ مال بھی لے رہے ہیں اور لوگوں کو ڈرا بھی رہے ہیں، وہ خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے لوگ بیچارے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ مزید تقبیح کے لیے کہ یہ حرامی در حرامی ہے۔ وہ مؤمن، وہ فرمایا ڈاکو ڈاکہ ڈالتے وقت، ولا ينتهب نهبة حين ينتهبها وهو مؤمن، ڈاکو ڈاکہ ڈالتے وقت مومن، اس لیے کہ ڈاکہ گناہ کبیرہ ہے۔ ولا يغل احدكم حين يغل وهو مؤمن، غلول سے ہے، غل یغل، غلول خیانت۔ ولا یغل احدکم حین یغل وهو مؤمن۔ ارے کوئی خائن 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 صاحب غلول وقت الغلول مومن نہیں ہو سکتا۔ فَإِيَّاكُمْ إِيَّاكُمْ، تحذیر ہے اور تکرار ہے۔ فَإِيَّاكُمْ إِيَّاكُمْ، بچو، زنا سے بچو، سرقے سے بچو، شراب نوشی سے بچو، ڈھاکے سے بچو، خیانت سے بچو۔ إِيَّاكُمْ إِيَّاكُمْ۔ مولانا مسئلہ یہ ہے کہ حدیث میں کہ زانی مومن نہیں، سارق مومن نہیں، شرابی مومن نہیں، ڈاکو مومن نہیں، خائن مومن نہیں، یہ تو اعتزال ہے۔ معتزلہ اور خوارج کی یہاں مرتکب کبیرہ وہ ایمان سے خارج ہیں۔ تو اس یا کی دوسری روایت میں صاحب مشکات نے امام بخاری رحمہ کا جواب نقل فرمایا ہے۔
اور اس کا معنی یہ ہے کہ ولا يكون هذا مؤمنا تاما ولا يكون له نور الایمان وهو مؤمن میں نے کہا تھا کہ نفی متوجہ الی القید ہے. لا یزنی میں زانی سے زنا کی نفی نہیں ہے بلکہ زانی کی ایمان کی نفی ہے. وہ مومن نہیں ہے. اور اس میں ایمان کے نفسی ایمان کی نفی مراد نہیں ہے بلکہ کمالی ایمان اور نوری ایمان کی نفی مراد ہے کہ زانی مومن کامل نہیں ہو سکتا، زانی کے پاس نوری ایمان نہیں ہو سکتا. سارق کا بھی یہ حال ہے، شرابی کا بھی یہ حال ہے، ڈاکو کا بھی یہ حال ہے. آئی بس ہے. اور بھی محدثین نے جوابات دی ہے لیکن امام بخاری سے معتبر اور کون، اور پھر وہ جواب بھی صاحب مشکات نیچے خود دیا ہے، تو یعنی معنی کی ضرورت نہیں ہے. وفی روایت ابن عباس، اس حدیث کو جس طرح حضرت ابو ہریرہ نے ذکر کیا ہے تو اسی طرح حضرت ابن عباس نے بھی. اور حضرت ابن عباس کا متن یا الفاظ یہ ہے کہ ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن، یہ اضافہ ہے. ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن، اور قاتل وقت القتل مومن نہیں ہو سکتا اس لیے کہ قتل گناہ کبیرہ ہے. قال اکرمہ قلت لابن عباس، اکرمہ حضرت ابن عباس کے اصحاب میں اور تلامذہ میں، کیف ينزع الایمان منہ، میں نے ابن عباس سے کہا کہ زانی سے ایمان کس طرح وہ نکلے گا، اور زانی سے یا مرتکب کبیرہ سے جی نزع ایمان کی خروج اور ایمان کے نکلنے کا کیا معنی اور کیا طریقہ، کیا کیفیت ہے. قال، اکرمہ کہتے ہیں قال حضرت ابن عباس نے فرمایا کذا اوشک بین اصابعہ ثم اخرجہ، ہاکذا، ارے ہاکذا وشبک بین اصابعہ، یہ تشبیہ ہے، ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسری انگلیوں میں دینا، یہ تشبیہ ہے. یہ دیکھیں مومن میں ایمان اس طرح تھا، لیکن جب اس نے زنا شروع کر لیا تو ایمان نکل گیا. ثم اخرجها، ارے ثم یہ انگلیوں کو پھر انگلیوں سے نکالا، انگلیوں کو انگلیوں میں پسایا، اس طرح یہ ایمان ہے. مومن کے ساتھ ایمان اس طرح جڑا ہوا ہے، اس طرح نظر آ رہے کہ نہیں. لیکن جب مومن ارتکابی کبیرہ کرتا ہے تو ایمان نکل جاتا ہے، جس طرح یہ. فَإِن تَابَ عَادَ إِلَيْهِ، اور جب یہ توبہ کرتا ہے زانی مرتکب کبیرہ، ہائے یہ کیا ہو گیا، عاد الیہ، وہ واپس آ جاتا ہے. التائب من الذنب کما لا ذنب له، عاد الیہ ہاکذا وشبک بین اصابعہ، فعاد الیہ، دوبارہ آپ نے جی اشارے سے بتایا. وقال ابو عبداللہ، یہ اسی اعتراض کا جواب ہے کہ یہ تو اعتزال اور خروج ہے. اہل سنت والجماعہ کے یہاں مرتکب کبیرہ کافر تو نہیں ہے. ابو عبداللہ یہ کنیت ہے امام بخاری کا. وقال ابو عبداللہ، یعنی امام بخاری نے فرمایا اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ لا يكون هذا مؤمنا تاما، وهو مؤمن میں ایمان کی نفی نہیں ہے بلکہ کمالی ایمان کی نفی ہے. ایمان کی نفی نہیں ہے بلکہ نوری ایمان کی نفی ہے. لا يكون هذا مؤمنا تاما ولا يكون له نور الایمان.
اور امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ توجیہ صرف یہاں کے لیے نہیں ہے، بلکہ کتاب الایمان میں جتنے احادیث ہیں اور اس میں ارتکاب گناہ کی وجہ سے نفی ایمان ہے، وہ تمام احادیث معول ہے، یعنی محمول برظاہر نہیں ہے، معول ہے، اور اس میں یہ تعویل ہے۔ اور بھی محدثین کی تعویلات ہے، لیکن سب سے بہتر تعویل امام بخاری رحمہ اللہ کی ہے، اور اسی کو ذہن میں رکھ دے۔ هذا لفظ البخاری وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث زاد مسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم ثم اتفق إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان۔ اب چونکہ اس باب کے دو عنوانات کبائر اور علامات النفاق، کبائر کے بیان کے بعد اب حدیث مذکور میں بیان علامات النفاق۔ آیت المنافق ثلاث، حضور نے فرمایا مومن منافق کی علامت تین ہے۔ آیت سے مراد جنس ہے، جنس، لہذا ترکیب میں آیت المنافق مبتدا ثلاث خبر صحیح، مراد جنس۔ آنے والے روایت میں چار کا ذکر ہے، تو تین اور چار کے عدد میں کوئی تنافی نہیں، کوئی تعارض نہیں، اس لیے کہ مقصود حاصر نہیں ہے۔ ارے مقصود حاصر اور تحدید نہیں ہے، بلکہ بیان ہے، حال کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، حال کے اعتبار سے اور مقام کے اعتبار سے۔ زیادہ مسلم میں یہ الفاظ آئے تھے وَإِن صَامَ وَصَلَّى، اگرچہ وہ پابند صوم اور صلات کیوں نہ ہو، وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اور اس کا دعویٰ یہ کیوں نہ ہو کہ میں مسلمان ہوں، گرچہ وہ نمازی ہو، گرچہ وہ روزہ دار ہو، تو کیا مانا اگرچہ وہ صوم و صلات کا پابند ہو، محاورہ ترجمہ ہے نا، اور اگرچہ اس کا اصرار ہو اور دعویٰ ہو کہ اپن مسلمان ہیں۔ اب یہ الفاظ بخاری میں نہیں ہے، اور آگے الفاظ میں حضرات شیخین متفق ہے، ثم اتفقا، یہ اتفقا کا فاعل بخاری اور مسلم میں ہما ضمیر کا مرجع دونوں ہے۔ نمبر ایک، اذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹ بولے، جھوٹا۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کریں تو وعدہ خلافی کرے، پورا نہ کرے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، یہ مجہول کا صیغہ ہے، اور اگر اس کے پاس کوئی امانت رکھ دی جائے تو خان کا معنی عمران خان نہیں ہے، وہ تو امین ہے، خان خیانت سے، وہ خیانت کرتا۔ وعن عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع من كن فيه كان منافقا خالصا، اربع خصال، تمیز یا معدود محذوف ہے، چار خصال خالص منافق کے ہیں۔ اربع من كن فيه، اربع خصال من كن فيه، جس بندے میں وہ خصال جمع ہو، کان منافقا خالصا، خالصا یعنی حقیقتا، صحیح معنوں میں منافق۔ اس منافق سے مراد حضور کے زمانے کے منافقین ہے، اس حدیث میں جو ہے
کان منافقا خالصہ جو فرمایا ہے، اور یا یہ علامات کسی خاص معہود منافق کی ہیں، کوئی خاص جس کے مزاج میں، جس کی عقیدے میں یہ خصال جو ہے نا، یہ بد خصال، یہ ذمیم خصال رچ بچ گئے ہیں، یہ جھوٹ، خیانت وغیرہ وغیرہ فطرت میں داخل ہو گئے، تو یہ خاص حرامی کے بارے میں، ارے خاص حرامی کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا. تو یہ علامات حضور کے زمانے کے منافقین کی ہیں، جو اعتقادی منافقین ہیں. اس زمانے میں اعتقادی منافقین کی علامت تھی، اور ہمارے زمانے میں عملی منافقین کی علامت ہے. اس دور میں عملی منافق کی پہچان یہی ہے، اور اس زمانے میں اعتقادی منافق کی پہچان یہ تھی. آئی بس ومن كانت في خصلة منها كانت في خصلة من النفاق حتى يدعها أي يتركها. نمبر 1 اذا اؤتمن خان واذا حدث كذب واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر. خاصم خصومت جھگڑا تو فجر پھر گالی پہ اترے. ارے گالی پہ اتر جائے، بس معمولی بات ہو تو پھر گالی. متفق علیہ. ارے متفق علیہ کما وعد. میرے والد صاحب سب کے اللہ پاک غریق رحمت فرمائے، گناہوں کو معاف فرمائے. وہ بیمار تھے اور بیماری کی آخری ایام تھی. ٹھیک ٹھاک بندہ تھا، اچانک جگر کینسر ہوا اور بس 3 مہینے کے اندر چلا. تو ایک دن عصر کے بعد میں بیٹھا ہوا تھا، بالکل صحت مند تھے، بہت کم عمر میں ان کا انتقال ہوا تھا. اور جب ان کو کوئی نہیں پہچان آ جاتا تو مجھے کہتے بھائی کدھر ہے. اور وفات کے بعد داڑھی میں اتنے سفید بال نہیں تھے جتنے کہ میرے ہیں. تو میں نے کہا آپ مزاجن بہت تیز اور وغیرہ وغیرہ، آپ سے اکثر تکرار رہا ہے میرا. تو وہ رائے میں کبھی آپس میں اتفاق نہیں ہوتا تھا. میری رائے خوش ہوتی تھی، ان کی رائے خوش ہوتی تھی. اور وہ خالص تبلیغی تھے، سال لگایا تھا، 7 مہینے باہر لگائے تھے. اور کہتا ہے نکلو اللہ کے راستے میں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ خدمت نہیں ہے، دھوکہ نہیں گانا، نکلو. بہرحال ہمیشہ اکثر تبلیغی جماعت کے موضوع پہ یا بس مختلف معاملات پہ کبھی ضرورت ہوتی، کام ہوتا، نہیں میں جا رہا ہوں، جوڑ ہے، توڑ ہے، مشورہ ہے، اور بھائی کام ہے، یہ ہے، نہیں بس یہ کام نہیں آئے گا، تم جانو، تمہارا کام جانا. میں نے کہا 2 چیزیں جو ہے نا مجھے بہت آپ میں پسند آئی. کیا؟ میں نے کہا ایک تو یہ کہ کبھی غصے میں آ کر کے آپ نے گالیاں نہیں دی. سب سے زیادہ مماری میں آپ سے لڑا ہوں، اور میرے چاچا وغیرہ اور بھی لوگ ہوتے، لوگ بھی ساتھ ہوتے کام کرنے والے، لیکن کبھی آپ نے کسی کو گالی نہیں دی. لوگ دیتے نا مظاہرے کو گالی دینا، یا کس کو. دوسری بات یہ کہ کبھی آپ نے بددعا نہیں کی کہ فلاں اس کو غر کرے، اللہ اس کو یہ کہہ رہے. بہت زیادہ کمزور تھے، آواز بڑی ہلکی ہو گئی تھی. کہنے لگے دیکھے آپ تو عالم ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، گالی دینا فاسقوں کا کام ہے. فاسق لوگ گالی دیتے ہیں، الحمدللہ میں فاسق نہیں.
بد دعا دینا مغلوب اور مظلوم لوگوں کی عادت ہے، اور میرے فطرت میں یہ نہیں ہے، اگر کوئی کرے بھی لیکن میں اپنے آپ کو کبھی مغلوب اور مظلوم نہیں سمجھتا ہوں، نہ میں نے اپنے آپ کو کبھی سمجھا ہے۔ میری فطرت میں یہ ہے کہ سب پر غالب ہے، اور میرے والد صاحب کا نام بھی شاہ جہان تھا، شاہ جہان۔ کہنے لگے میں شاہ جہان کی فطرت میں مغلوب ہونا نہیں ہے کہ جی فلان نے زیادتی کی، فلان نے ظلم کیا بھی ہوگا، لیکن میں نے کبھی اپنے آپ کو مظلوم نہیں سمجھے کہ خدا کو غر کرے۔ کتنا زبردست باپ تھا یار میرا۔ میں نے باتوں میں میں نے اسے کہا، اور وہ ایک معافی کی صورت تھی کہ بہت آپ سے مماری رہی، تکرار رہا معاملات پہ، لیکن مجھے خوشی ہے کہ ایک آپ نے بد دعا نہیں دی اور ایک آپ نے مجھے گالی نہیں دی۔ کیسا زبردست کہتا ہے، گالی دینا تو فاسقوں کا کام ہے، میں فاسق نہیں الحمدللہ۔ اور بد دعا جو آپ نے آپ کو مظلوم تصور کرے، مغلوب تصور کرے، الحمدللہ میرے مزاج میں مغلوبیت نہیں، اور آپ حیران ہوں گے، منگل سے بالکل وہ خاموش ہو گئے تھے، تو جمعرات والی دن بچایا، مجھے کہا کہ بابا آپ کو بلا رہے۔ میں بڑا خوش ہوا، میں نے کہا یار طبیعت صحیح ہو گئی۔ جب میں آگے کھڑا ہوا سامنے تو یوں دیکھا، انگلی اٹھائی، کلمہ پڑھا، اور مجھے کہا میں کلمہ پڑھتا ہوں، اس کا معنی کرتا ہوں، یہ معنی صحیح ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور پھر پشتوں میں اس کا ترجمہ کیا، اور یہ انگلی یہ ہو گئی۔ یہ میرے سامنے، میں نے کبھی نہیں دیکھا کسی کو اس طرح زندگی میں۔ لوگ کہتے تھے نا کہ مرتے وقت کلمہ پڑھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن یہ باقاعدہ بلایا مجھے، وہ زبان بالکل بھاری تھی، 2 دن سے تو بات ہی نہیں کر رہے تھے، اتنا میں سمجھے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، اس کا معنی کرتا ہوں، ترجمہ، اور یہ معنی غلط ہے یا صحیح ہے؟ یہ انگلی اٹھائے بالکل، وہ تجھ زبان میں، باری زبان میں لا الہ الا محمد گواہی اللہ کے محمد، جی میں بڑا حیران ہوں، میں نے خوشی، بڑے عجیب لوگ تھے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المنافق كالشاة العائر بين الغنمين تغیر الى هذه مرة والى هذه مرة۔ اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی صفت بتائی کہ مثل المنافقی، مثل صفت کے معنی میں ہے، منافق کی صفت اور منافق کی شان، کشات العائرہ، عائرہ عارا یعیر، آنا جانا، ارے آنا لغوی معنی تو یہ ہے، اور شات عائرہ یا ناقۃ العائرہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو اپنے مخصوص ایام میں ہوں اور اس کو نر کی تلاش ہو، ارے اپنے مخصوص
ایام میں داخل ہو اور مادے کو ان ایام میں نر کی بڑی تلاش رہتی ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی صفت اور منافق کی مثال، منافق کی شان حلت کشات العائرہ، اس بکری کی طرح ہے. العائرہ بید الغنمین، جو آتی جاتی ہو، گھوم رہی ہو. الغنمین، بکریوں کے دو ریوڑوں میں، ایک ریوڑ یہاں دوسرے ریوڑ یہاں ہے، لیکن کبھی اس ریوڑ میں آتی ہے کبھی اس ریوڑ میں، اور اس کو نر کی تلاش ہے کہ کہیں یہاں مل جائے نر. کس طرح تو ملا یہاں بکرا مل جائے، کہیں یہاں بکرا مل جائے، لیکن اس کو بکرا نہیں مل رہا. یہ تو لغوی ترجمہ ہے. لفظ بامحاورہ ترجمہ شاۃ العائرہ کا کیا معنی؟ وہ بکری جو اپنے ایام میں ہوں، اپنے اور ان ایام میں مادے کو نر کی بڑی تلاش رہتی ہے. اور وہ نر کی تلاش اپنے فائدے کے لیے، اپنے غرض کے لیے، اپنے من کے لیے، من اور اپنے جوش بجھانے کے لیے. تو منافق وہ بھی اس بکری کی طرح ہے جو اپنے فائدے کی تلاش میں کبھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حاجی محمد نواز شریف صاحب، کبھی دوسرے کے در میں، کبھی تیسرے کے در میں، کبھی چوتھے کے در میں، کسی سے ہمدردی نہیں. ارے ان ایام میں بکری کو، بکرے سے، مادے کو، نر سے کوئی محبت نہیں. نر کی تلاش اور نر سے محبت وہ اپنے پیاس بجھانے کے لیے اور اپنے مستی اور خواہش اور خارش بجھانے کے لیے. تو شاۃ العائرہ، اور پوچھتو والے اس کا ترجمہ سن لے. دے مثال د وار گئی بزی دے کوئی بزی وار راوڑے، وار راوڑے، کله په یو باندې ځان غي، کله په بل باندې. یہ دیکھیں حضور نے کتنی قبیح مثال دی ہے. ایسے مفاد پرست ٹولے کے دیکھیں، مفاد پرست ٹولہ کشات العائرہ، دوار بھی زیادہ تعیر الی ہذہ مرہ، کبھی یہاں، و الی ہذہ مرہ، اور کبھی وہاں. اور مقصود ہمدردی نہیں ہے بلکہ اپنے فائدے اور اپنے پیاس بجھانے کے لیے. رواہ مسلم کما وعد وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہمارے کوتاہیوں کو، سوء ادب کو معاف فرمائے. لیکن کیا کرے، بتانا پڑتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے. تم بچے ہو، عقل کے کچے ہو.